صدقہ فطر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدقہ فطر، جو یہ صدقہ فطر ہم پر واجب ہے، اور یہ ہر مسلمان جو ہے، اور یہ واجب کب ہو جاتا ہے؟ جب عید الفطر کی فجر ہوتی ہے کسی مسلمان پر، تو یہ صدقہ فطر اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک کہ اگر روزوں میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، یا کچھ اس طرح زبان سے کوئی بری بات نکل گئی ہو، کوئی ایسی عمل ہو گیا ہو، تو یہ صدقہ فطر جو ہے اس کا مداوع کرتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک روزے جو ہیں، یہ روزے اس کے ساتھ اللہ قبول فرماتا ہے، صدقہ فطر کے ساتھ۔ اور اس کی جو کہتے ہیں کہ جس طرح زکوٰۃ میں جس طرح زکوٰۃ ایک صاحب نصاب پر ہوتی ہے، اسی طرح صدقہ فطر بھی اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مطلب اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ بھی ادا کرے، تاکہ اس کے روزوں کے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اسے، بعض علماء کرام کے نزدیک روزے اس وقت تک نہیں قبول ہوتے یا معلق رہتے ہیں جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ تو اس کی مقدار جو ہے، اس کی مقدار ہے 2.5 کلو گندم۔ 2.5 کلو گندم اس کی مقدار ہے۔ اور یہ ہم کیسے، مطلب جس طرح آپ دیکھیں بعض اوقات اعلان ہوتا ہے صدقہ فطر کا کہ اس مرتبہ گورنمنٹ کی طرف سے صدقہ فطر اتنا مقرر ہوا ہے، یا حکومت پاکستان کی طرف سے صدقہ فطر اتنا مقرر ہوا ہے۔ لیکن علماء کرام اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں، اگر ہم کھا رہے ہیں، ہم جو آٹا استعمال کر رہے ہیں، ہمارے گھر جو آٹا آ رہا ہے وہ 30 روپے کلو ہے یا 25 روپے کلو ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے جو آٹے کی قیمت جو صدقہ فطر مقرر ہوا ہے وہ 15 روپے کلو والا آٹے کا مقرر ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اسی کوالٹی کے آٹے کے مطابق اس کی قیمت نکالیں گے۔ اگر ہم 25 روپے کلو والا آٹا کھا رہے ہیں تو پھر ہمیں اسی کے مطابق 2.5 کلو آٹے کے مطابق صدقہ فطر نکالنا ہوگا۔ تو اس طرح ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ نے مقرر کر دیا، حکومت کی جانب سے اتنی قیمت مقرر ہوگی اور ہمارے گھر میں یہ کوالٹی کے آٹا استعمال ہو رہا ہے، تو اس طرح علماء کرام فرماتے ہیں ادا نہیں ہوگا۔ ہمیں اسی کوالٹی کا آٹے کی قیمت نکال کے ادا کرنا ہوگا جس کوالٹی کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایک بات اور ہمارے یہاں بڑی رائج ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر شوہر ہے تو وہ بیوی کا صدقہ فطر ادا کرے گا، باپ ہے تو تمام بچوں کا اور زوجہ کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ ایسا نہیں، دیکھیں اگر بچے نابالغ ہیں تو ان کا نان نفقہ باپ کے ذمے ہے ان کا، تو باپ جو ہے نابالغ بچوں کا ادا، اگر بچے کمانے والے ہیں تو وہ پھر اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں گے۔ اور بیوی کا اگر بالفرض شوہر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں بیوی کا صدقہ فطر نہیں ادا کروں گا، تو ایسی صورت میں بیوی کو خود ادا کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر وہ ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو جاتا ہے، اگر باپ بھی تمام بچوں کا اور زوجہ کا صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ منع کر دے، جو بچے بالغ ہیں کمانے والے، تو پھر ان کو خود ادا کرنا ہوگا۔ یہ باپ کے ذمے یا شوہر کے ذمے نہیں، ہر ایک کے ذمے اپنا صدقہ فطر ہے کہ وہ اپنا اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ دیکھیں اسلام کس قدر خوبصورت دین ہے، کس قدر فطرت کے قریب دین ہے، یعنی دین فطرت اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روزوں میں زکوٰۃ جو نکالتے ہیں، یا روزوں سے پہلے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس سے یہ کہ اللہ کے بندوں کو رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت ملتی ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے جس سے وہ روزوں کے لیے رزق لیتے ہیں، کھاتے ہیں، افطاری سحری کرتے ہیں۔ اور یہ جو صدقہ فطر کی رقم ہے، یہ عید والے دن کوئی مسلمان محروم نہ رہ جائے، اس کے گھر میں بھوک نہ ہو، فاقہ نہ ہو، تو صدقہ فطر نکال کر دے دو۔ اور کیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا
کہ یہ جو صدقہ فطر ہے عید والے دن جب صبح، ہم نے جیسے پہلے بتایا صبح جس نے عید کی فجر کو پا لیا اب اس پر صدقہ فطر واجب ہے، عید کی فجر کو پا لیا. لیکن اگر وہ رمضان سے پہلے بھی ادا کر دیتا ہے تو ہو جائے گا، رمضان میں بھی ادا کرتا ہے تو ہو جائے گا. لیکن اگر عید کی فجر کو پا لیا اور پھر اس پر واجب ہو گیا صدقہ فطر، تو اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے عید الفطر کی صبح نہیں دیا، بھول گئے اور اگلے دن اب ہم نہیں دیں گے، اب بند نہیں، پوری زندگی جب یاد آئے اور جب استطاعت ہو آپ ادا کر دیں صدقہ فطر. ایسا نہیں کہ پھر اس کے بعد نہیں ہوگا، دینا مستحب ہے، افضل ہے عید کے دن اور اس سے پہلے بھی. لیکن اگر کسی کا ٹائم نکل گیا اور وہ نہیں دے پائے تو وہ پھر بھی دے، اب رکا نہیں، ساقط نہیں ہوا اس پر، تو وہ صدقہ فطر پھر بھی ادا کرے گا. تو یہ اس کے متعلق چیزیں کچھ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ فطر کی یہ کیفیت ہے اور یہ معاملات ہیں کہ ہم اس کو ادا کرتے ہیں، اور یہ غریبوں کے لیے اس دن کے لیے بھی ان کی آسانی کا باعث بن جاتا ہے صدقہ فطر، کہ ان کے گھر عید والے دن بھی نعمتیں آ جاتی ہیں. اور ہمارے روزوں میں بھی جو کمی بیشی رہ گئی ہو، یا معاذ اللہ کوئی برے کلمات روزے کے دوران، کوئی اس طرح کی معاذ اللہ لڑائی جھگڑے یا کوئی ایسی چیز، ایسی حرکت جو روزے کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہ مداوع کر دیتا ہے اور یہ آسانیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ صدقہ فطر کی کیفیت ہے. ہمیں صدقہ فطر اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک اہم بات اور کرتی چلوں کہ جس طرح کہتے ہیں کہ کسی کے پاس مال ہے اور ایسا ہوا کہ سال پورا ہونے پر اس کا وہ مال ہلاک ہو گیا، یعنی کسی وجہ سے ڈوب گیا، چلا گیا، اب اس پر زکوٰۃ جو ہے ساقط ہو جائے گی. اب اس پر کیا ہے، زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، لیکن صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا. صدقہ فطر بس عید الفطر کی فجر آ گئی تو صدقہ فطر دینا ہی ہے، یہ ساقط نہیں ہوگا، یہ ادا کرنا ہی ہوگا. اور جس طرح جس شخص کو آپ زکوٰۃ دیتے ہو اسی کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہو. وہ صدقہ فطر اس پر اسے دینا ہوگا، اسی کو دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ آپ دیتے ہیں. تو یہ اس کی کیفیت ہے صدقہ فطر کی کہ اس کو آپ دے سکتے ہیں، جو زکوٰۃ لیتا ہے وہ صدقہ فطر بھی لے گا. تو یہ معاملات ہیں صدقہ فطر کے. اور جس طرح ایک چیز اور بھی کہ زکوٰۃ کا مال جو ہوتا ہے وہ اس مال پر زکوٰۃ ہوتی جو بڑھتا ہے، جیسے سونا، چاندی اور پیسہ یا تجارتی پوائنٹ آف ویو سے کوئی پراپرٹی لی اس پر زکوٰۃ ہوتی. لیکن صدقہ فطر چاہے آپ کے پاس یہ چیزیں نہ بھی ہوں لیکن آپ پر جو ہے وہ واجب ہے، آپ نے دینا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم.